وہ ایک غیر آباد علاقے میں تھا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کون سا قصبہ یا کون سا شہر ہے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا کہ کہیں خونی آسیب کتے کی شکل میں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ ابھی تک اسے نہ تو کہیں کوئی کتا دکھائی دیا تھا، نہ ہی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ڈھلتی رات کے اندھیرے میں وہ درختوں کے ایک ذخیرے میں سے گزرنے لگا۔ یکلخت اسے ایک بلند چیخ کی آواز سنائی دی۔ جمشید کا دل دہل گیا۔ وہ وہیں رک گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک غراہٹ کی خوفناک آواز کے ساتھ ایک بہت بڑا سیاہ کتا درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اپنے لمبے نوکیلے دانت نکال کر غرانے لگا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ جمشید فوراً سمجھ گیا کہ یہ خونی آسیب ہے۔ خونی آسیب کے خیال سے اس کا جسم دہشت کے مارے سرد ہو گیا۔ اس میں بھاگنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک قدم پیچھے ہٹا کہ الٹے پاؤں بھاگ جائے۔ اتنے میں کالے کتے نے وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ جمشید کے اوپر چھلانگ لگا دی، لیکن اس کے جسم سے ٹکراتے ہی کتے کی چیخ نکل گئی اور وہ اس طرح اچھل کر نیچے گرا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر دور پھینک دیا ہو۔ زمین پر گرتے ہی کالا کتا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دھوئیں کا ایک گولا نمودار ہو گیا جو تھوڑی دیر فضا میں گونجدار آواز میں گردش کے بعد غائب ہو گیا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کیا اور درختوں کی دوسری جانب ہو گیا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہ اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب سے گزرا تو اسے ایسے لگا جیسے ایک انسانی سایہ اینٹوں کے بھٹے کے اندر سے نکل کر ایک طرف غائب ہو گیا ہو۔ جمشید کو آسیبی سائے کا خیال آ گیا۔ یہ بلا ابھی تک اس کے پیچھے لگی تھی۔ اس خیال سے وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کہ بزرگ کی دعا کے اثر سے اس پر آسیبی سائے کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عفریتی ڈائن کا آسیبی سایہ کسی دوسرے روپ میں بھی اسے اپنے طلسم میں قید کر سکتا ہے۔ پھر بھی وہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے راستہ بدل لیا اور سیدھا جانے کے بجائے اینٹوں کے بھٹے کو اپنی بائیں جانب چھوڑ کر ریلوے لائن کی طرف چلنے لگا، جہاں ریلوے سگنل کی سرخ بتی ڈھلتی سرد رات کی دھند میں جھل ملاتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کسی اسٹیشن تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ پاکستان کے کس علاقے میں ہے۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ریلوے لائن کے ارد گرد درختوں کے خاکے ابھرنے لگے تھے۔ ٹھنڈ بہت پڑ رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے سردی اور زیادہ ہو گئی تھی۔ جمشید کے دونوں ہاتھ اپنی چمڑے کی جیکٹ میں تھے۔ کسی وقت اسے لگتا جیسے آسیبی سایہ اس کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا، مگر وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ دھند کے غبار میں اسے کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی 2-3 روشنیاں نظر آئیں۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ لاہور کے ایک مضافاتی ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ اسے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اپنے شہر میں آ گیا ہے۔ اسٹیشن کا پلیٹ فارم سخت سردی کی وجہ سے خالی خالی تھا۔ وہ ایک بینچ کی طرف بڑھا کہ وہاں بیٹھ کر لاہور کی طرف جانے والی کسی گاڑی کا انتظار کرے۔ دھند میں دور سے اسے بینچ خالی نظر آیا تھا، لیکن جب وہ ذرا قریب گیا تو دیکھا کہ بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ جمشید کو دیکھ کر وہ انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ جمشید قریب آ گیا تھا۔ اس نے اس انسان کو پہچان لیا۔ وہ اس کی دوست اور ہمدرد آتما آرتی تھی۔ آرتی جمشید کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، مجھے یقین تھا کہ تم اسی جگہ پر آؤ گے۔ جمشید نے آرتی سے کہا، آرتی، تم انسانوں کی دنیا میں کیسے آ گئیں؟ مجھے تو تمہاری بالکل امید نہیں تھی۔ آرتی نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور ان میں گیندے کے سنہری پھول سجا ہوا تھا۔ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ آرتی کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب میرے جنم کا چکر پورا ہو جائے گا اور دوسرا جنم شروع ہونے والا ہوگا تو میں انسانوں کی دنیا میں آ سکوں گی اور پھر تمہیں ضرور ملوں گی۔ دیکھ لو، میں تمہیں ملنے آ گئی ہوں۔ جمشید بولا، آرتی، میں تمہیں کیسے بیان کروں کہ تم سے جدا ہونے اور انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد مجھ پر کیسی کیسی مصیبتیں گزری ہیں۔ آرتی بولی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن تمہیں اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عفریتی ڈائن نے تمہارے پیچھے جو خونی آسیب لگا دیا تھا اور جس کی وجہ سے تم نے اذیت ناک وقت گزارا ہے، اب وہ خونی آسیب تمہارے روشن ضمیر بزرگ کی دعا سے جل کر راکھ ہو چکا ہے۔
جمشید نے کہا لیکن آرتی مجھے لگتا ہے کہ افریتی ڈائن کا آسیبی سایہ ابھی تک میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسے اینٹوں کے ایک ویران بھٹے میں سے نکل کر ایک طرف غائب ہوتے دیکھا تھا۔ آرتی نے کہا بزرگ کی دعا کی وجہ سے آسیبی سایہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جمشید بولا آرتی اب میں اپنے گھر جا کر بالکل نئی اور نیک زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ آرتی کہنے لگی یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں آسیبی سائے سے خبردار رہنا ہوگا۔ وہ کسی بھی وقت تمہیں کمزور پا کر تم پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ افریتی ڈائن تمہاری جان کی دشمن ہے اور آسیبی سایہ اس کے حکم پر کام کر رہا ہے۔ جمشید نے پریشان ہو کر کہا بزرگ نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ مجھ پر ایک مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ میری زندگی کی آخری بڑی مصیبت ہوگی۔ آرتی بولی اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ تمہیں آنے والی مصیبت سے بچانے کی کوشش کروں۔ جمشید سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اس دوران میں آسمان پر بادل چھانا شروع ہو گئے تھے اور صبح کی مدھم روشنی اور زیادہ کم ہو گئی تھی۔ جمشید نے آرتی کی طرف دیکھ کر کہا آرتی تم نے صرف ساڑی پہن رکھی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، میری جیکٹ پہن لو۔ آرتی نے مسکرا کر کہا اس کی ضرورت نہیں، تم بھول گئے ہو کہ میں ایک آتما ہوں، ایک روح ہوں اور روح کو سردی نہیں لگتی۔ جمشید نے سرد آب بھر کر کہا آرتی یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اپنے جادو ٹونے کے زمانے میں مجھ سے کئی بے گناہوں کا خون ہوا، خدا جانے میرے گناہوں کی سزا کب ختم ہوگی اور کب مجھے ان بدروحوں اور آسیبوں سے نجات ملے گی۔ آرتی نے کہا تمہاری سزا کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور پھر تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں کس لیے آئی ہوں؟ میں افریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے تمہاری حفاظت کروں گی، تمہیں صرف میرے کہنے پر چلنا ہوگا۔ جمشید بولا تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ اتنے میں لاہور کی طرف جانے والی ٹرین آ گئی۔ وہ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ڈبے میں 2-3 مسافر ہی تھے۔ کسی نے جمشید اور آرتی کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ جمشید نے آرتی سے کہا یہ لوگ تمہیں ساڑی میں دیکھ کر تھوڑے حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں عورتیں یہ لباس نہیں پہنتی۔ آرتی نے مسکراتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں ان کی نظروں سے غائب ہوں، مجھے صرف تم ہی دیکھ سکتے ہو۔ ٹرین لاہور پہنچ گئی۔ جمشید کہنے لگا ہم کسی دوسرے راستے سے اسٹیشن سے باہر نکلیں گے، میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ آرتی نے کہا اس کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم گیٹ میں سے دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی گزریں گے۔ جمشید بولا مگر میں تمہاری طرح غائب نہیں ہوں، ٹکٹ چیکر مجھ سے ضرور ٹکٹ مانگے گا۔ آرتی نے کہا تم میری طرح غائب نہیں ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، ٹکٹ چیکر تمہیں دیکھے گا ضرور مگر تم سے ٹکٹ نہیں مانگے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب جمشید اور آرتی پلیٹ فارم کے گیٹ میں سے دوسرے مسافروں کے ساتھ گزرنے لگے تو ٹکٹ چیکر نے دوسرے مسافروں کا ٹکٹ لے لیا مگر جمشید کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ وہ اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ اس وقت آسمان پر بادل گہرے ہو گئے تھے اور سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ جمشید نے کہا میں اپنے مکان پر جانا چاہتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ آرتی نے فضا میں ایک طرف منہ اٹھا کر کچھ سونگھا اور جمشید کا ہاتھ پکڑ کر بولی نہیں جمشید، تم ابھی اپنے مکان پر نہیں جاؤ گے، مجھے فضا میں خونی آسیب کی بو محسوس ہوئی ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ خونی آسیب تمہارے مکان کے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ جمشید نے سخت مایوسی کے عالم میں سانس بھر کر کہا تو پھر میں کہاں جاؤں؟ میری تو عقل جواب دے گئی ہے، نہ جانے یہ بلائیں کب تک میرا پیچھا کرتی رہیں گی۔ آرتی نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو گے، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گی جہاں خونی آسیب کسی روپ میں بھی تم پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ جمشید بولا مگر تم نے تو کہا تھا کہ خونی آسیب جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ آرتی نے کہا یہ بڑی شکتی والا خونی آسیب لگتا ہے، اس طرح کے آسیب جل کر راکھ ہونے کے بعد اپنے جادو کی طاقت سے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ٹیکسی لو اور اسے کہو کہ ہمیں دریا پار لے چلے۔ جمشید نے خالی ٹیکسی دیکھ کر ڈرائیور سے کہا دریا پار لے چلو۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور ٹیکسی دریا کی طرف چل پڑی۔ ٹیکسی ڈرائیور نہ تو آرتی کو دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتا تھا، لیکن آرتی خاموش تھی۔ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی شہر سے نکل کر دریا کے پل پر آ گئی۔ جب دریا کا پل گزر گیا تو ڈرائیور نے پوچھا اب کس طرف چلنا ہے آپ کو؟ جمشید نے آرتی کی طرف دیکھا۔ آرتی نے جمشید سے کہا اسے کہو آگے چل کر دریا کے ساتھ والی سڑک پر ہو جائے۔ جمشید نے یہی کچھ ڈرائیور کو کہہ دیا۔
ٹیکسی کچھ دور آگے چل کر بائیں طرف مڑ گئی۔ یہ ایک چھوٹی کچی سڑک تھی جو دور تک خالی پڑی تھی۔ اس کی ایک جانب دریا تھا اور دوسری طرف درختوں کا ذخیرہ تھا۔ ایک چھوٹی نہر کا پل آ گیا۔ پل کی دوسری طرف آ کر آرتی نے جمشید سے کہہ کر گاڑی ایک طرف رکوا دی اور اپنی ساڑی کے اندر سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر جمشید کو دیا اور کہا، ہم یہاں اتریں گے۔ جمشید نے ٹیکسی ڈرائیور کو 100 روپے کا نوٹ دے کر کہا، باقی اپنے پاس ہی رکھو، اور وہ ٹیکسی سے اتر پڑا۔ آرتی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دریا کے سامنے والے درختوں کے ذخیروں کی طرف چل پڑے۔ جمشید اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا اور لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ درختوں میں کچھ دور تک دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر جمشید نے پوچھا، یہاں کون سی جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں؟ آرتی جمشید کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کیا تم ڈر رہے ہو؟ جمشید نے مسکرا کر جواب دیا، تمہارے ساتھ چلتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ تم ایک ہی تو میری دوست اور ہمدرد ہو۔ آرتی نے جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی محبت بھرے لہجے میں بولی، میں بھی تمہیں اپنا سچا دوست سمجھتی ہوں جمشید، بس تھوڑی ہی دور جانا ہے۔ دریا کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ درختوں کے ذخیرے میں ایک جگہ جمشید کو ایک پرانی وضع کی کوٹھی دکھائی دی۔ کوٹھی کے قریب آ کر آرتی رک گئی اور بولی، یہ کوٹھی بالکل خالی پڑی ہے، ہم کچھ دن یہاں رہیں گے۔ یہاں میں ایک خاص چلے کا یوگ کروں گی، اس کے بعد میں تم پر ایک منتر پھونکوں گی جس کے اثر سے خونی آسیب اور افریتی کا آسیب ہمیشہ کے لیے تم سے دور بھاگ جائیں گے۔ جمشید نے پرانی کوٹھی کا جائزہ لیا۔ اس کوٹھی کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ چھوٹی سی بوسیدہ کوٹھی تھی جس کا آدھا حصہ ڈھہ چکا تھا۔ برآمدے کے فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی اور سنسان صحن میں درختوں کے سوکھے پتے ہی پتے نظر آ رہے تھے۔ جمشید کو یہ جگہ بھی آسیب زدہ لگی، مگر آرتی کے ہوتے ہوئے جمشید کو کسی آسیب سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ برآمدے کے گرد آلود فرش پر قدم رکھتے وہ کوٹھی کے دروازے کے پاس آ گئے۔ آرتی نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا تو ایسی آواز آئی جیسے کسی بچے کی چیخ نکل گئی ہو۔ جمشید چونک سا گیا۔ آرتی نے کہا، ڈرو نہیں، یہ دروازہ 50 برس سے بند پڑا ہے، میں نے صرف تمہاری خاطر اسے کھولا ہے، ورنہ میں تو اسے کھولے بغیر بھی اس میں سے گزر سکتی تھی۔ جمشید چونکہ اپنی نارمل انسانی حالت میں تھا، اس لیے اسے تھوڑا سا خوف ضرور محسوس ہوا تھا، مگر اس نے بہت جلد اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ اس نے آرتی سے پوچھا، آرتی، کیا تم کبھی یہاں رہا کرتی تھیں؟ آرتی کہنے لگی، یہی سمجھ لو۔ وہ اس آسیب زدہ کوٹھی کے جس کمرے میں داخل ہوئے تھے اس کے فرش پر بھی گرد جمی ہوئی تھی۔ پرانی طرز کے آتش دان کے اوپر دیوار پر ایک کالے ریچھ کا کٹا ہوا سر لگا تھا۔ آرتی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، 100 برس پہلے یہاں ایک شکاری رہا کرتا تھا جسے ریچھ کا شکار کا بہت شوق تھا۔ کمرے کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ روشن دان کو مکڑی کے جالوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آرتی نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر بچے کی چیخ کی آواز کمرے کی فضا میں گونج اٹھی۔ آرتی جمشید کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ دوسرا کمرہ چھوٹا تھا اور وہاں بھی ویرانی برس رہی تھی۔ کونے میں ایک تنگ زینہ اوپر کو جاتا تھا۔ آرتی کہنے لگی، اوپر ایک شے نشیں ہے، تم کچھ روز وہیں رہو گے۔ میں آدھی رات کو دریا پر جا کر چلا کروں گی، مجھے 3 راتیں چلا کرنا ہوگا، اس دوران تم اس کوٹھی سے ہرگز باہر نہیں نکلو گے۔ جمشید بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں بھی ضرور کسی آسیب کا بسیرا ہے۔ آرتی نے کہا، میں نے پوری تسلی کر لی ہے، یہاں کوئی آسیب نہیں رہتا، اور پھر جب میں رات کو چلا کاٹنے دریا پر جاؤں گی تو کوٹھی کے دروازے کے باہر منتر پھونک جاؤں گی۔ اگر آس پاس کوئی بدرو یا آسیب ہوا بھی تو وہ یہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب تم اوپر جاؤ، میں جنگل میں کچھ جڑی بوٹیاں لینے جا رہی ہوں جن کی دھونی لگا کر مجھے چلے کے منتروں کا جاپ کرنا ہوگا۔ اگر میں شام تک نہ آئی تو رات کے پچھلے پہر چلا ختم کر کے ہی آؤں گی۔ یہ کہہ کر آرتی چلی گئی۔ جمشید کمرے کا تنگ زینہ طے کر کے اوپر شے نشیں میں آ گیا۔ یہ شے نشین بڑی چھوٹی سی تھی اور اس کی چھت بھی جمشید کے سر سے ذرا سی ہی اونچی تھی۔ کونے کی جانب دیوار کے طاق میں ایک دیا جل رہا تھا جس کی پر اسرار دھندلی روشنی میں شے نشین کسی بڑی قبر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہاں صرف بانس کی ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر ریچھ کی کھال کی طرح کا ایک کالا کمبل پڑا ہوا تھا۔
وہاں نہ کوئی روشن دان تھا، نہ کوئی کھڑکی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ شے نشین میں سردی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ بہت جلد جمشید نے محسوس کر لیا کہ اس کی بھوک اور پیاس بھی اس پرانی کوٹھی میں آنے کے بعد ساکت ہو گئی تھی۔ نہ اسے بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں چارپائی پر سمٹ کر لیٹ گیا۔ آرتی کی وجہ سے اسے کچھ حوصلہ ضرور ہو گیا تھا۔ اسے آرتی پر یقین تھا کہ وہ چلہ کرنے کے بعد اس پر طلسمی منتر پھونکے گی تو اس کو خونی آسیب اور افریتی ڈائن کے آسیبی سائے سے چھٹکارا مل جائے گا اور وہ اپنے گھر واپس جا کر نئی اور اچھی زندگی شروع کر سکے گا۔ آرتی اگرچہ خود ایک گناہ گار آتما تھی، مگر وہ جمشید کے ہمیشہ کام آتی تھی اور مصیبت کے وقت اس نے جمشید کی مدد بھی کی تھی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آرتی پرانی ویران کوٹھی سے نکلنے کے بعد ذخیرے کے جنگل میں آ گئی۔ یہاں ایک جگہ اسے خاص جڑی بوٹیوں کی بو آئی۔ وہ اس بو کے سراغ پر چلتے چلتے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کے پاس آ کر رک گئی۔ یہ بڑی گھنی کانٹے دار جنگلی جھاڑیاں تھیں۔ جس جڑی بوٹیوں کی اسے تلاش تھی وہ انہی جھاڑیوں کے اندر اگی ہوئی تھی۔ آرتی جھاڑیوں میں گھس گئی۔ وہ غائب تھی، اس لیے جھاڑیوں کے کانٹے اسے چبھ نہیں رہے تھے۔ آرتی نے خاص جڑی بوٹیاں چن لیں اور جڑی بوٹیوں کو لے کر اوپر کو اٹھنے لگی۔ اوپر کو اٹھتے اٹھتے وہ درختوں میں سے نکل کر ان کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد اس نے مشرق کی طرف رخ کیا۔ وہاں سے وہ ہندوستان کا بارڈر کراس کر کے بھارت کے ایک گھنے جنگل میں اتر آئی۔ اس جنگل میں کسی قدیم مندر کا ایک کھنڈر تھا۔ مندر ڈھہ چکا تھا، صرف اس کی ایک قد آدم مورتی باقی رہ گئی تھی، جس کا رنگ بارشوں کی وجہ سے کالا پڑ چکا تھا۔ یہ بڑی ڈراؤنی مورتی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور نوکدار سیاہ دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن میں چھپکلیاں رینگتی پھرتی تھیں۔ آرتی نے جڑی بوٹیاں اس خوفناک مورتی کے سامنے زمین پر ڈال دیں اور دونوں بازو کھول کر بولی، کلش دیو، کلش دیو، مجھے شکتی دے، مجھے شکتی دے کہ میں تیری بھیٹ تیرے چرنوں میں لا کر اس کے خون سے تمہاری پیاس بجھا سکوں۔ تیرے ہونٹ صدیوں سے کسی مسلمان کے خون کو ترس گئے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خوفناک مورتی کے غار کی طرح کھلے ہوئے منہ میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کے منہ میں سے 6-7 کالی چمگادڑیں جو اس کے حلق سے چمٹی ہوئی تھیں، چیختی، شور مچاتی، پھڑ پھڑا کر جنگل میں اڑ گئیں۔ دھوئیں کے بعد ڈراؤنی مورتی کے حلق سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگیں۔ آرتی کے بازو اسی طرح کھلے ہوئے تھے۔ اس نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، کلش دیو، تیرے دشمن پر کسی طاقت کا اثر ہے۔ اس طاقت کے طلسم کو جلا کر راکھ کر دے تاکہ میں تمہارے دشمن کو، تمہاری بھیٹ کو تمہارے چرنوں میں لا کر تمہیں اس کا خون پلا سکوں۔ ڈراؤنی مورتی کے حلق سے چنگاریاں کے ساتھ ہی ایک شعلہ نکلا جس نے آرتی کے آگے پڑی ہوئی جڑی بوٹیوں کی ڈھیری پر گر کر انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ آرتی نے ایک فتح مندی کا کہا بلند کیا اور مورتی کے آگے ماتھا ٹیک کر بولی، جے ہو کلش دیو کی، جے ہو، میں تیری بھیٹ تیرے چرنوں پر قربان کروں گی۔ آرتی نے یہ کہہ کر جلی ہوئی جڑی بوٹیوں کی راکھ کو اپنی ساڑی کے پلو میں باندھا اور واپس اڑ گئی۔ اس نے دوبارہ بھارت کی سرحد فضا میں ہی پار کی اور پاکستان کے شہر لاہور میں دریا کے کنارے نکل آئی۔ دریا کے کنارے آگے جا کر ایک جگہ دریا کے اندر پتھر کا ایک تکونا چبوترا پانی سے باہر نکلا ہوا تھا۔ دریا کے سیلابوں نے اسے ایک طرف جھکا دیا تھا۔ تقسیم سے پہلے یہ جگہ کلش استھان کے نام سے مشہور تھی اور ہندو لوگ اپنے مردوں کی راکھ یہاں لا کر بہایا کرتے تھے۔ آرتی پتھر کے چبوترے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہزاروں برس قدیم طلسمی منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ آسمان پر بادل اور زیادہ گہرے ہو گئے تھے اور دن کے وقت بھی اندھیرا ہو گیا تھا۔ سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ دریا پر دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بادلوں میں بجلی چمکی، بادلوں میں دھیمی گرج سنائی دی اور بوندا باندی شروع ہو گئی، مگر آرتی کے غیبی جسم کو نہ سردی کا احساس تھا نہ ہی گرمی کا، نہ اس کا جسم گیلا ہی ہو رہا تھا۔ بوندا باندی ہوتی رہی، سرد ہوا چلتی رہی، آرتی منتروں کا جاپ کرتی رہی اور شام ہو گئی۔ چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ جب رات کا اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا تو آرتی کا جاپ ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چبوترے کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ساڑی کے پلو سے راکھ نکال کر اس کی ایک مٹھی اپنے اوپر ڈال دی اور دوسری مٹھی کی راکھ دریا میں بہا دی۔
پھر اس نے دونوں بازو کھول دیے اور بلند چیخ نما آواز میں بولی، کلش دیو کی جے ہو، میں تیری بھیंट تیرے چرنوں میں بلی یعنی قربانی کے لیے لا رہی ہوں۔ اسی وقت بجلی کی کڑک کے ساتھ بادل زور سے گرجے اور ایک دم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ بارش میں چلتی پرانی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی جہاں جمشید بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہ نشین میں طاق میں جلنے والے دیے کی لو مدھم ہو گئی تھی۔ اسے بادلوں کی گرج اور موسلادھار بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آرتی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ چاروں طرف سے بند قبر نما شہ نشین کے ڈراؤنے ماحول میں خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ بادلوں کی گرج اور موسلادھار بارش کی آواز نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا تھا۔ اچانک اسے تنگ زینے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے زینے کی طرف دیکھا۔ زینے کی چوکھٹ پر دیے کی دھیمی روشنی پڑ رہی تھی۔ زینے کے اندر کی جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک زینے کی تاریکی میں سے کوئی گول شے لڑکتی ہوئی نکلی اور جمشید کی چارپائی کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے خوف زدہ آنکھوں سے جھک کر اسے دیکھا تو اس کے حلق سے ہلکی چیخ نکل گئی۔ یہ کسی انسان کا کٹا ہوا سر تھا۔ اس کی چیخ کی آواز پر کٹا ہوا انسانی سر فرش سے اچھل کر اس کی گود میں آن پڑا۔ دہشت کے مارے جمشید کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کا سارا بدن خوف سے سرد پڑ گیا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ کٹا ہوا انسانی سر اس کی گود میں پڑا تھا اور اپنی کھلی ہوئی مردہ آنکھوں سے جمشید کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جمشید تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرنا چاہیں مگر اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ وہ آنکھیں بند نہ کر سکا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے کٹے ہوئے انسانی سر کے نیلے ہونٹوں سے خون نکل نکل کر بہنے لگا۔ جمشید کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ اچھل کر چارپائی سے دور فرش پر جا کر گرا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چارپائی کی طرف دیکھا مگر وہاں کسی بھی جگہ کوئی کٹا ہوا انسانی سر نہیں تھا۔ باہر بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ جمشید ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی قبر جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صرف باہر سے بارش کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے شے نشین میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا لیکن کٹا ہوا انسانی سر جیسے غائب ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے وہم کا کرشمہ ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت آرتی پرانی کوٹھی کے بارش میں بھیگتے ویران صحن میں پہنچ چکی تھی۔ بجلی دھماکہ خیز کڑک کے ساتھ چمکی تو اس کی چمک میں آرتی کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ جو پہلے گورا تھا اب گہرا سانولا ہو گیا تھا۔ بجلی چمک کر بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر آرتی کی ساڑی اور اس کے بال ویسے ہی خشک تھے کیونکہ وہ غائب تھی اور سوائے جمشید کے اور کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ پرانی ویران کوٹھی کا دروازہ بند تھا۔ وہ بند دروازے میں سے گزر گئی۔ خالی سنسان کمرے میں آہستہ آہستہ چلتی وہ اوپر جانے والے تنگ زینے کی طرف بڑھی۔ جمشید شے نشین میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے ایک ناگوار سی بو محسوس کی۔ یہ بو ہمیشہ اسے اس وقت آیا کرتی تھی جب افریتی ڈائن کا آسیبی سایہ اس کے قریب سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر شے نشین کے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا مگر اسے آسیبی سایہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کی نگاہ زینے کے دروازے کی طرف اٹھی تو اسے آرتی نظر آئی۔ وہ آرتی کو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا تھا۔ آرتی کو دیکھ کر جمشید کا خوف کافی حد تک دور ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے تم آ گئیں۔ آرتی زینے کے دروازے میں ہی کھڑی جمشید کی طرف گھور کر دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی آسیبی سائے کی ناگوار بو تیز ہو رہی تھی۔ جمشید بڑا حیران ہوا۔ اس نے آرتی سے کہا، آرتی مجھے لگتا ہے افریتی ڈائن کا آسیبی سایہ یہاں کہیں موجود ہے، مجھے اس کی بو آ رہی ہے۔ آرتی جمشید کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ جمشید نے دیکھا کہ آرتی کا گورا رنگ گہرا سانولا ہو گیا ہے۔ اس نے تعجب کے ساتھ پوچھا، آرتی تمہارا رنگ سانولا کیوں ہو گیا ہے؟ آرتی ابھی تک کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ خاموش کھڑی اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے جمشید سے کہا، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آرتی کی آواز بھی جمشید کو کچھ بدلی ہوئی محسوس ہوئی لیکن اسے آرتی پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ آرتی منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جمشید کے چہرے پر پھونک ماری اور بولی، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔
جمشید نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں بھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں آرتی۔ تمہیں معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک کٹا ہوا انسانی سر لڑکتا ہوا آ کر میری جھولی میں گرا تھا۔ آرتی نے کہا، وہ بھی تمہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ جمشید نے حیرانی کے ساتھ کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ آرتی نے دونوں بازو کھول دیے، بولی، میرے ساتھ آ کر لگ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ جمشید کو اس سے کچھ خوف سا آنے لگا تھا، اس کے دل میں کچھ شک پیدا ہو گیا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ آرتی نے ایک قدم آگے بڑھ کر جمشید کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آرتی کے جسم کے ساتھ لگتے ہی جمشید کا سارا بدن سن ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کچھ بولنا چاہا، مگر اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ آرتی نے جمشید کو اپنے دونوں بازوؤں کی گرفت میں جکڑ کر زور سے بھینچا۔ اس کے ساتھ ہی جمشید غائب ہو گیا اور آرتی کا جسم ایک سائے کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ یہ عفریتی ڈائن کا سایہ تھا جو آرتی کا روپ بدل کر جمشید کو اٹھا کر لے جانے کے لیے آیا تھا۔ عفریتی ڈائن جانتی تھی کہ جمشید صرف آرتی پر بھروسہ کرتا ہے، اور اگر اس نے آسیبی سائے کو آرتی کے روپ میں بھیجا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عفریتی ڈائن کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کلش دیوتا کا خاص منتر آسیبی سائے کو بتا دیا تھا۔ اس منتر کی وجہ سے آسیبی سایہ جمشید کو اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمشید غائب ہونے کے بعد دھوئیں کی ایک لہر بن کر وہیں سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ آسیبی سائے نے جمشید کے سائے کو اپنے سائے میں جذب کر لیا اور پرانی ویران کوٹھی کی شہ نشین سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد آسیبی سایہ فضا میں اڑتا ہوا پاکستان کے ملک سے نکل کر بھارت کے ملک میں داخل ہو گیا۔ عفریتی ڈائن نے آسیبی سائے کو بتا دیا تھا کہ اسے جمشید کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ عفریتی کے حکم پر آسیبی سایہ جمشید کو لے کر بھارت کے اس جنگل میں آ گیا جہاں ویران مندر کے کھنڈر میں کلش دیوتا کا سیاہ پڑ چکا شکستہ بت منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ آسیبی سائے کو اب آرتی کا روپ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کلش دیوتا کے خوفناک بت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے اپنے اصلی ڈراؤنے روپ میں آ گیا۔ آسیبی سائے کا اصلی روپ بڑا بھیانک تھا۔ اس کا رنگ جلے ہوئے کوئلے جیسا تھا۔ ماتھے پر صرف ایک ہی آنکھ تھی، دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ہونٹوں کے ایک کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ آسیبی سائے نے ہاتھ باندھ کر کلش بت کو ارداس کرتے ہوئے کہا، کلش دیوتا کی جے ہو، میں دیوتا کی صدیوں کی خون کی پیاس بجھانے کے واسطے اس کی بھیंٹ لے آیا ہوں۔ آسیبی سائے نے اپنے جسم کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں دھوئیں کی ایک لہر تھی جو سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ یہ جمشید تھا جو آسیبی سائے کے منتروں کے اثر سے غائب ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ آسیبی سائے نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا کر زور سے زمین کی طرف جھٹکا۔ دھوئیں کی بل کھاتی لہر اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گری اور گرتے ہی جمشید کی شکل ظاہر ہو گئی۔ جمشید بے ہوشی کی حالت میں کلش دیوتا کے بت کے قدموں میں پڑا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی جمشید انسانی جسم میں ظاہر ہوا، آسیبی سائے نے جو اس وقت اپنے بھیانک روپ میں تھا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں تیز دھار والا خنجر نمودار ہو گیا۔ آسیبی سائے نے آگے بڑھ کر خنجر کو کلش دیوتا کے بت کے قدموں میں رکھ دیا اور دونوں بازو کھول کر بت کی طرف دیکھ کر کہا، جے ہو کلش دیوتا کی، مجھے آشیرواد دو کہ میں اس ملیچ کے خون سے تیری پیاس بجھاؤں۔ آسیبی سائے نے 3 بار یہ جملے دہرائے اور پھر خنجر اٹھا لیا اور جمشید کی طرف بڑھا۔ جمشید بے ہوشی کی حالت میں منحوس بت کے آگے پڑا تھا۔ جمشید کو روشن ضمیر بزرگ نے جو دعا دی تھی اس کا اثر ضائع نہیں ہوا تھا۔ بزرگ کی نورانی دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آسیبی سائے کے منتروں کی وجہ سے عارضی طور پر دب ضرور گیا تھا، جس کے باعث جمشید پر وقتی طور پر آسیبی سائے کے منتروں کا اثر ہو گیا تھا، لیکن اب بزرگ کی دعا کے اثرات پوری طرح سے جمشید کے جسم میں بیدار ہو گئے تھے اور جمشید کو ہوش آ گیا تھا۔ اسے ہوش ضرور آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ کس طرح آرتی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے پاس ایک بھیانک شکل والی بدروح کو دیکھا تو اس کی خاص بو سے سمجھ گیا کہ یہ عفریتی ڈائن کا آسیبی سایہ ہے جو اس وقت اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہے، اور اس نے آرتی کا روپ بدل کر اسے دھوکے سے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔
اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر جمشید کا ذہن جیسے سن ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عفریتی ڈائن کے آصیب نے جمشید کو ہوش میں آتا دیکھا تو اپنی ڈراؤنی آواز میں بولا، ملیچ انسان، آخر تم میرے قبضے میں آ گئے۔ میں عفریتی کے حکم پر تمہیں کلچ دیوتا کے آگے قربان کر رہا ہوں۔ تیرا خون دیوتا کی صدیوں کی پیاس بجھائے گا۔ اور آصیبی سائے نے جھک کر خنجر کی نوک جمشید کی گردن کے ساتھ لگا دی اور اونچی آواز میں منتر بولنے لگا۔ 10-12 مرتبہ منتروں کا جاپ کرنے کے بعد وہ جمشید کے پاس بیٹھ گیا۔